بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، آج 14واں روزہ ہے اور 14ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف بزرگان دین کے معمولات میں سے ہیں، انشاءاللہ اس کا آج ذکر کروں گا۔ اور الحمدللہ ناظرین کرام، آپ کو اعمال سے جوڑا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے آپ کو ایک ظاہری بات ہے معمول دے دیا جائے تو معمول کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک حدیث مبارکہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5211 ہے، اور سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں، وبا چل رہی ہے، مصافحہ نہ کریں، صرف اور صرف زبانی سلام کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی مصافحہ کے وقت یہ کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح مزاج پرسی کے وقت جب ظاہری بات ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ اس طرح کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، 14ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بزرگان دین کے معمولات میں سے ملتا ہے کہ بزرگان دین فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ سبحان اللہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے جو ہے وہ 73 ٹائم پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی یہ عمل کیجئے۔ ظہر کی نماز کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یہ عمل کیجئے۔ عصر کی نماز کے بعد ناظرین کرام، ان کے معمولات میں یہ ملتا ہے کہ سبحان اللہ، جتنے بزرگان دین ہیں میں ان کے معمولات پڑھیں تو اکثر اس میں دعائیہ کلمات زیادہ تھے، دعائیہ کلمات، مسنون اذکار خاص طور پر زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو صبح شام کی مسنون اذکار جو ہے وہ بھی پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پر وہ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے، یعنی کہ مغفرت کے جو کلمات ہیں وہ استغفار کے اندر ہیں، یا آپ جو بھی دعا جو ہے اس کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے ناظرین کرام استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کیونکہ نصف شعبان ہونے والا ہے تو کوشش کریں کہ اسے کم سے کم بھی ناظرین کرام 100 مرتبہ ایک تسبیح لازمی پڑھیں آپ اس وقت۔ اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جو ذکر ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اول آخر درود شریف کے ساتھ اس سے اوابین کی 6 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور ہر دو گانا کے بعد اسے 11 مرتبہ پڑھیں۔ یا اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر 2 گانا کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اوابین کے، پھر اس کے بعد 11 بار پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر اس کے بعد 2 رکعت 2 گانا پڑھیں اوابین کے، پھر اس کے بعد یعنی 6 رکعت نماز اوابین ہوتے ہیں، اس کے بعد 11 بار پڑھیں گے اس طرح۔ اور اسی طریقے سے مغرب عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھنے کے بعد تراویح پڑھیں گے، تراویح پڑھنے کے بعد آپ جو ہے جب بالکل فارغ ہو جائیں گے تو آخر میں جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ جاتی ہے وطر کے بعد، تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، اور دل میں تصور لانا ہے، اس یقین میں لانا ہے، اور اس طرح پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا اللہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو اللہ ہے، تو ہی ہمارا رب ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب ایمان والا یہ کہتا ہے تو یقین جانیے کہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ 15ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف، کیونکہ ناظرین کرام نصف رمضان ہونے والا ہے تو اس میں بزرگان دین کے مختلف معمولات ہیں، انشاءاللہ اس کا میں ذکر اگلی نشست میں کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔